امریکہ اور ایران کے درمیان مسلسل تیسری رات بھی شدید حملوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ یہ لڑائی اب ابنائے ہرمز پر کنٹرول کی جنگ بن گئی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران ہمیشہ سے ابنائے ہرمز کا محافظ رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ دونوں ممالک اس اہم عالمی تجارتی راستے پر کنٹرول کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ امریکی افواج نے بوشہر، چابہار، جسک، کونارک، ابو موسیٰ اور بندر عباس میں فوجی اہداف پر حملہ کیا۔ ایران نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے ابنائے ہرمز میں 2 بڑے تیل بردار جہازوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اردن اور بحرین میں بھی حملوں کی اطلاعات ہیں۔ دوسری جانب ایران کے حمایت یافتہ حوثیوں کا سعودی عرب کے ہوائی اڈے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ لڑائی کا دائرہ پھیل رہا ہے اور تناؤ ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ میں ہوں خالد کرامت اور یہ آج BBC نیوز اردو کے پروگرام جہانما کی ہماری ٹاپ سٹوری ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام میں دیکھیے گا We're protecting a very rich portion of the world. We're spending money. And so what we've done is we are going to be reimbursed for protection. صدر ٹرمپ کی جانب سے ابنائے ہرمز سے گزرنے والے کارگو جہازوں سے حفاظت اور سلامتی کا انتظام کرنے کے لیے 20% فیس کا مطالبہ۔ 2 برس سے ایران اور اس کے اتحادیوں سے جنگ کے بعد بہت سے اسرائیلیوں کو خدشہ ہے کہ ایران مزید طاقتور ہو جائے گا، جس کا ذمہ دار وہ وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کو ٹھہرا رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران نے مسلسل تیسری رات بھی ایک دوسرے پر حملے کیے، جس سے یہ خدشہ بڑھ گیا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان دوبارہ مکمل جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ امریکی طیاروں نے ایران میں مختلف مقامات کو نشانہ بنایا۔ ان حملوں میں ساحلی دفاعی نظام، میزائل تنصیبات، ڈرون کی پوزیشنز اور سمندری صلاحیتوں سے متعلق دوسرے مقامات شامل تھے۔ اور صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکی افواج ایران پر بہت سخت حملے کر رہی ہیں۔ دوسری طرف ایران کا کہنا ہے کہ اس نے ابنائے ہرمز میں 2 بڑے تیل بردار جہازوں پر حملہ کیا، جس سے دونوں جہاز ناکارہ ہو گئے۔ اس حملے میں عملے کے ایک کارکن ہلاک جبکہ 8 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ ادھر تہران کا کہنا ہے کہ اس نے بحرین میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر بھی حملہ کیا ہے۔ ایران کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس نے اردن میں امریکی فضائی اڈے پر بیلسٹک میزائل داغے ہیں، لیکن اردن کے حکام کا کہنا ہے کہ ان تمام میزائلوں کو راستے میں ہی مار گرایا گیا۔ اور ایک دوسرے پر دوبارہ حملے شروع کرنے کے بعد صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ واشنگٹن ایرانی بندرگاہوں کی بحری ناکہ بندی دوبارہ شروع کرے گا۔ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ ابنائے ہرمز سے گزرنے والے تمام مال بردار جہازوں پر امریکہ 20% ٹیکس لگائے گا۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ امریکہ ابنائے ہرمز کا محافظ بن جائے گا۔ صدر ٹرمپ کے ابنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر فیس لگانے کے اعلان کے بعد ایک بار پھر بحث چھڑ گئی ہے۔ کیا یہ قانونی طور پر جائز ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں ٹرینڈنگ میں۔ اقوام متحدہ کی ایک ایجنسی انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ وہ آبی گزرگاہوں سے گزرنے والے بحری جہازوں پر ٹول وصول کرنے کی مخالفت کرتی ہے، جبکہ صدر ٹرمپ کے بیان کے بارے میں ادارے کے ترجمان نے کہا کہ ہم اس پوسٹ سے آگاہ ہیں اور مزید تفصیلات کا انتظار کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ڈیمانڈ کی ہے کہ سلامتی اور تحفظ فراہم کرنے کے تمام اخراجات کو پورا کرنے کے لیے امریکہ کو تمام کارگو پر 20% ادائیگی کی جائے۔ ویسپو کا میری ٹائم شپنگ کے چیف ایگزیکٹو لارز جانسن نے کہا کہ یہ تبھی ممکن ہے جب امریکہ کہے کہ اگر آپ پیسے نہیں دیتے تو آپ کے جہاز کو ضبط کر لیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ شپنگ کے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ امریکی صدر بالکل درست کہتے ہیں، جو بھی ابنائے ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں کو محفوظ اور پرامن گزرگاہ فراہم کرتا ہے اسے اس کام کا معاوضہ ملنا چاہیے۔ ساتھ ہی انہوں نے صدر ٹرمپ کی جانب سے فیس کی ڈیمانڈ کے بارے میں کہا کہ ہم اس معاملے میں منصفانہ رویہ اختیار کریں گے کیونکہ 20% بہت زیادہ ہے۔ ایک عرصے سے یہ تنقید بھی کی جا رہی ہے کہ جنگ سے پہلے ابنائے ہرمز مکمل طور پر فری تھی اور کھلی تھی۔ یہ تنازع جنگ کے بعد شروع ہوا ہے۔ اور اب ذکر اسرائیل کا، جہاں عوام میں امریکہ اور ایران کے مابین میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے خوف بڑھ رہا ہے کہ یہ ایران کو مزید طاقتور بنا دے گا اور یہ اسرائیل کے لیے اس کے وجود کی سلامتی کا مسئلہ بن کر سامنے آ سکتا ہے۔ BBC نیوز کے جارگل کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں عارف شمیم۔ تل ابیب کے بیرونی علاقوں میں ایک ڈی جے پارٹی میں ہوں، جہاں ان نوجوان اسرائیلیوں سے ملنے آیا ہوں جو جنگ کے 2 برسوں سے گزر چکے ہیں۔
انہوں نے ایران اور اس خطے میں موجود پراکسیز کے شدید میزائل اور ڈرون حملوں اور بمباری کو سہا ہے۔ During the war, even though it was hard, جنگ کے دوران البتہ بہت مشکل تھا، لیکن مجھ میں اور سب اسرائیلیوں میں ان ایرانیوں کا درد بھی تھا جو ایرانی حکومت کی مزاحمت کرتے ہیں، اور ہم بار بار شیلٹرز میں جا رہے تھے اور شاید ہمارے گھر بھی میزائلوں سے تباہ ہو جائیں، لیکن اگر اس سے دنیا میں اصل امن قائم ہو جائے اور اسلامی حکومت کا خاتمہ ہو جائے تو then ایک مہینے پہلے واشنگٹن اور تہران نے ایک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر دستخط کیے تھے۔ یہاں کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے ایران کی معاشی اور عسکری صلاحیتوں کو تقویت ملے گی، جس سے ایران اسرائیل کے لیے ایک مزید بڑا خطرہ بن جائے گا۔ This is one of the rare things in Israel that is یہ اسرائیل میں ان چند معاملات میں سے ایک ہے جن پر کم و بیش سب کا اتفاق ہے کہ یہ معاہدہ اسرائیل کے لیے نقصان دہ ہے، اور میرے خیال میں ہمیں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ ہم اس صورتحال تک کیسے پہنچے۔ ایران کے پاس افزودہ یورینیم ہے، بیلسٹک میزائلز ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ میزائل کیا کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا ایک بڑا اتحادی جیسے ڈونلڈ ٹرمپ ایسا معاہدہ کیسے کر سکتا ہے جو ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔ اس کے ذمہ دار بہت سے عوامل ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر ہمارے وزیر اعظم۔ but primarily our prime minister. We prevented Iran پچھلے مہینے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے یروشلم میں ایک تقریر کے دوران ایران کے خلاف اسرائیل کی فوجی مہم کو ایک کامیابی قرار دیا تھا، لیکن کئی اسرائیلیوں کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے اسرائیل کے سب سے بڑے اتحادی امریکہ کو ناراض کیا ہے اور صدر ٹرمپ کو معاہدے پر دستخط کرنے سے روک نہیں سکے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کے دوست ہیں، چیزوں کو آپس میں نہ ملائیں، وہ ہمارے دوست ہیں۔ دوستوں کے درمیان کبھی کبھار اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے اور ہم معاملات کو مختلف انداز سے دیکھ سکتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح دوستوں کے درمیان ترجیحات بھی ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اسرائیل میں کئی لوگ ایرانی حکومت کو اپنے وجود کو لاحق ایک خطرے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ کچھ کو امید تھی کہ جیسا بنیامین نتن یاہو نے وعدہ کیا تھا، مسلسل عسکری دباؤ سے اسلامی جمہوریہ ایران کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب کئی اسرائیلیوں کو ڈر ہے کہ ایک حوصلہ افزا ایران ان کی ملکی سلامتی کے لیے مزید بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ میں ہوں خالد کرامت اور آپ دیکھ رہے ہیں BBC نیوز اردو کا پروگرام جہانما۔ برطانیہ کی حکومت نے امیگریشن قوانین میں تبدیلی کے لیے نئے اقدامات کا اعلان کیا ہے، جن کے تحت سنگین اور پرتشدد جرائم کے مرتکب افراد کو ملک بدر کرنا ممکن ہو جائے گا۔ ہوم سیکرٹری شبانہ محمود نے کہا ہے کہ امیگریشن قوانین میں مجوزہ تبدیلیاں حال ہی میں رہا ہونے والے راچ ڈیل گرومنگ گینگ کے مبینہ سرغنہ کے کیس کے بعد کی گئی ہیں۔ شبیر احمد جب برطانیہ آئے تھے تو وہ ٹین ایجر تھے۔ 2012 میں کم عمر لڑکیوں کے ساتھ جنسی جرائم اور ریپ کے الزامات میں سزا ملنے کے بعد ان کی برطانوی شہریت ختم کر دی گئی تھی۔ کیا قانون میں تبدیلی کے بعد برطانوی حکومت شبیر احمد کو ڈپورٹ کر سکے گی؟ تفصیلات کے ساتھ BBC کی نامہ نگار ایڈینا کیمبو۔ مختصر جواب ہے نہیں۔ قانون میں تبدیلی کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ آیا ان کا آبائی ملک ان کو واپس لینے پر آمادہ ہوتا ہے یا نہیں۔ بظاہر پاکستان جہاں احمد پیدا ہوئے تھے انہیں واپس لینے کا ارادہ نہیں رکھتا ہے۔ قانونی اعتبار سے 1971 کے امیگریشن ایکٹ کے تحت کامن ویلتھ کے ان چند شہریوں کو جو 50 برس سے زیادہ عرصہ پہلے برطانیہ آئے تھے ملک بدر نہیں کیا جا سکتا، حالانکہ حکومت اس قانون کو بدلنا چاہتی ہے۔ ہوم سیکرٹری شبانہ محمود کا کہنا ہے کہ وہ اس لیگل لوپ ہول کو ختم کرنا چاہتی ہیں تاکہ سنگین جرائم خصوصاً بچوں کے جنسی استحصال جیسے مقدمات میں سزا یافتہ غیر ملکی مجرموں کو واپس بھیجا جا سکے۔ اس صورت میں احمد پر بھی یہ قانون لاگو ہوگا۔ ہم نے امیگریشن لائر سے بات کی اور ان کا کہنا ہے کہ احمد برطانیہ میں رہ کر مجرم بنے، وہ یہاں بہت پہلے آ گئے تھے، ان سے نمٹنے کی ذمہ داری برطانیہ کی ہے۔ امیگریشن کے قوانین میں سختی جیسے اقدامات ہوں یا پھر حکومت کے انہیں واپس بھیجنے کا ارادہ، حقیقت میں تبدیلی کے امکانات کم نظر آتے ہیں۔ یہ کروڑوں ڈالر کی آمدن والی ایک عالمی صنعت بن چکی ہے۔ میسکلینٹی انفلوئنسرز یعنی مردانگی کے بارے میں مواد بنانے والے لوگ
اور اس کا آغاز مغرب میں ہوا لیکن اب پوری دنیا میں عام ہو رہا ہے اور مقبول انفلوئنسرز کے لیے اس کا مطلب ہے موٹی کمائی۔ BBC آئی کی تفتیش سے معلوم ہوا ہے کہ لاطینی امریکہ کے مشہور انفلوئنسر El Temach اپنے 1 کروڑ 10 لاکھ سے زیادہ فالوور سے سالانہ $10 لاکھ کماتے ہیں۔ اس میں ویوز، لائیو سٹریم، مرچنڈائز اور فین ایونٹ سے کمائی شامل ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اس طرح کا مواد حقیقی دنیا میں خواتین کے خلاف نفرت میں اضافے کی وجہ بن رہا ہے۔ جو لوگ پروسٹیٹیوٹس کے پاس گئے وہ پش اپس کریں۔ میکسیکو کے مشہور سوشل میڈیا انفلوئنسر El Temach کے ورلڈ ٹورز کے دوران لاس ویگس میں انہیں دیکھنے کے لیے سینکڑوں افراد نے ٹکٹس خریدے۔ ان کی ویڈیوز مردانگی، سیلف امپرومنٹ اور ریلیشن شپس کے بارے میں ہوتی ہیں اور لاکھوں لوگ ان کو دیکھنے آتے ہیں۔ خواتین باہر سے رو رہی ہوتی ہیں لیکن اندر ہی اندر آپ کا مذاق اڑا رہی ہوتی ہیں۔ El Temach اپنی ویڈیو سے سالانہ $15 لاکھ کماتے ہیں۔ ہماری کیلکولیشن کے مطابق گزشتہ ہفتے انہوں نے صرف لائیو چیٹ سے $2 سے $3 لاکھ کمائے۔ ان کی فالوورز اپنی ذاتی مشکلات پر مشورہ لینے کے لیے رقم ادا کرتے ہیں اور اپنے میسیجز کو نمایاں کرنے کے بھی پیسے دیتے ہیں۔ اسے نظر انداز کر دو، اس کی پرواہ مت کرو۔ ان کی آمدنی کے دیگر ذرائع میں لائیو شوز، مرچنڈائز اور چھوٹے گروپ سیشنز شامل ہیں جن کے چارجز $800 تک ہوتے ہیں۔ وہ پیسے لے کر بچوں کو بیپٹائزڈ بھی کرتے ہیں۔ پہلا اصول خود پر کام کرو۔ ان کا اصل نام لوئس کاستالیا ہے۔ ہالی ووڈ میں اداکاری کی کوششوں کے بعد کووڈ کے دوران انہوں نے آن لائن ویڈیوز پوسٹ کرنا شروع کی۔ ان کی بہن نے بتایا کہ وہ کس طرح امریکہ میں مینوسفیئر سے منسلک کانٹینٹ کریئٹر سے متاثر ہیں۔ انہوں نے اینڈریو ٹیٹ کی ہر چیز نقل کی۔ جب انہوں نے کانٹینٹ بنانا شروع کیا تو ہم نے اس بارے میں بات بھی کی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ سنگل باپ کی کشش کم نہیں ہوتی لیکن مردوں کے لیے سنگل ماں کی کشش کم ہو جاتی ہے۔ پھر ان کے فالوورز نے ان سے ذاتی قسم کے مشورے لینے شروع کر دیے۔ میرے خیال سے پھر ان کو مردوں کی زندگیوں اور ذہنی صحت کے تئیں ذمہ داری کا احساس ہونے لگا۔ وہیں سے حالات بدل گئے۔ انہیں مسیحا جیسا لگنے لگا کہ انہیں ہی سب کچھ ٹھیک کرنا ہے۔ خود ڈپریشن سے متاثر مردوں کی مدد کر رہے ہیں۔ مردانگی، طاقت، ضبط، ہمدردی، بھائی چارہ، یہ سب اس تصور کا حصہ ہیں۔ لیکن ان کے پیغامات کے اثرات اصل زندگیوں میں بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ El Temach کے ایک فین کی سابق گرل فرینڈ فرنانڈا نے بتایا کہ El Temach کا کانٹینٹ دیکھنے کے بعد ان کے رشتے میں کنٹرول اور دھمکیوں کا عنصر زیادہ بڑھ گیا۔ اس کو لگنے لگا تھا کہ اگر وہ مجھ پر مکمل کنٹرول نہیں رکھے گا تو ایک اصل مرد نہیں ہے۔ میرے خیال سے وہ پہلے سے ہی عورتوں کے خلاف تعصب رکھتا تھا، بس اسے چھپا رہا تھا۔ El Temach نے اسے یہ سب کھل کر کرنے میں مدد کی۔ میں اس رشتے سے نکلنا چاہتی تھی لیکن وہ مجھے نہیں جانے دیتا تھا۔ وہ مجھے زبردستی ان کی ویڈیوز دکھاتا تھا۔ اسی نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی تھی۔ دنیا بھر میں مینوسفیئر سے منسلک انفلوئنسرز کی جارحانہ اور نفرت انگیز مواد کی آڈینس میں اضافہ ہو رہا ہے اور ان کی آمدنی میں بھی، جبکہ ماہرین کو تشویش ہے کہ اس طرح کا کانٹینٹ نوجوان مردوں اور ان کے ارد گرد خواتین کو متاثر کر رہا ہے۔ El Temach نے BBC کو بتایا کہ ان پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد ہیں اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ بنا کر پیش کیے گئے ہیں، جبکہ ان کی آمدنی کا اندازہ لگانا غیر ذمہ دارانہ عمل ہے۔ اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کی باقی خبروں پر۔ چینی ایکسپورٹس پچھلے تقریباً 5 برسوں میں سب سے تیزی سے بڑھی ہیں، جس کی وجہ AI اور چینی تاجروں کی طرف سے کم قیمتیں ہیں۔ پچھلے مہینے گزشتہ سال کے اسی وقت کے مقابلے میں دوسرے ملکوں کو بھیجے جانے والے سامان میں 27% اضافہ ہوا، جو کہ اندازوں سے کہیں زیادہ ہے۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ روس نے کیو پر میسائل حملوں کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے۔ یہ حملے یوکرین اور 9 مغربی اتحادیوں کی جانب سے پیرس میں بیلسٹک میزائلوں کے خلاف نئے فضائی دفاعی نظام کو مشترکہ طور پر تیار کرنے کے معاہدے کے 24 گھنٹے سے بھی کم وقت کے بعد ہوئے ہیں۔ یوکرین کو جنگی ساز و سامان کی فراہمی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ نیو یارک میں گس نامی ایک ڈائناسور کی نیلامی ہو رہی ہے جو تقریباً 6 کروڑ 70 لاکھ سال پرانا ٹی ریکس ہے۔ یہ نیلامی اب تک فروخت ہونے والے سب سے مہنگے ڈائناسور کا ریکارڈ توڑ سکتی ہے۔ مشہور نیلام گھر سدبیز نے اس کی قیمت کا اندازہ $3 کروڑ لگایا ہے۔ یہ ڈھانچہ 2021 میں امریکی ریاست ساؤتھ ڈکوٹا سے دریافت ہوا تھا۔
برطانیہ میں ریگولیٹرز نے ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں ایبولا کی وبا پر قابو پانے کے لیے بنائی جانے والی دوائی کا انسانوں پر تجربہ شروع کر دیا ہے۔ برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں سائنسدانوں نے 8 ہفتے پہلے یہ ویکسین تیار کرنی شروع کی تھی۔ فرگس والش کی رپورٹ احسن محمود کی زبانی۔ آکسفورڈ میں موجود سائنسدان جانتے ہیں کہ ہر دن اہم ہے۔ وہ ایبولا کے خلاف ویکسین تیار کرنے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں، اور یہ کام انہوں نے صرف 7 ہفتوں میں کر لیا ہے، اس لیے یہ بہت اہم ہے۔ DRC کانگو میں ایبولا سے اب تک 1400 افراد متاثر اور 400 ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ وبا ایبولا وائرس کی بندی بوجو قسم سے پھیلتا ہے، جو وائرس سے متاثر 3 میں سے 1 شخص کی جان لے لیتا ہے۔ آپ نے یہ کام اتنی تیزی سے کیسے کر لیا؟ ہم ویکسین بنانے کی وہی ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں جو کووڈ کی آکسفورڈ ایسٹرازینیکا ویکسین بنانے میں استعمال کی گئی۔ اس ٹیکنالوجی کی اہم بات یہ ہے کہ ہم اسے نئے وائرسز کے خلاف آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ سائنسدان بندی بوجو ایبولا وائرس کے جینیاتی کوڈ کا ایک حصہ لیتے ہیں اور اسے ایسے نزلہ زکام کے وائرس میں شامل کرتے ہیں جو چمپینزیز کو متاثر کرتا ہے۔ یہ ایک مائکروسکوپک میسنجر کے طور پر کام کرتا ہے اور جینیٹک کوڈ کو جسم میں پہنچاتا ہے، اور امید کی جاتی ہے کہ اس سے جسم کا امیون سسٹم متحرک ہوگا اور ایبولا کے خلاف تحفظ فراہم کرے گا۔ یہ آکسفورڈ ایبولا وائرس ہے۔ دنیا بھر میں بندی بوجو قسم کے ایبولا کے خلاف مزید 3 ویکسین زیر تیاری ہیں، تاہم انسانی آزمائشوں کے مرحلے میں داخل ہونے والی یہ پہلی ویکسین ہے۔ آکسفورڈ ویکسین یہ جاننے کے لیے کہ یہ ویکسین محفوظ ہے اور امیونٹی پر اثر ڈالتی ہے، 18 سے 55 سال عمر کے 50 صحت مند والنٹیئرز کی تلاش میں ہے۔ جن کو یہ ویکسین لگے گی انہیں ہلکا بخار آ سکتا ہے۔ ہم اس کے رسک پر نظر رکھیں گے جو آکسفورڈ ایسٹرازینیکا کووڈ ویکسین کے ساتھ بھی دیکھے گئے تھے، جیسے بلڈ کلوٹس۔ حالانکہ یہ ویکسین دنیا بھر میں کروڑوں افراد کو محفوظ طریقے سے دی گئی تھی۔ آئندہ چند ہفتوں میں آکسفورڈ میں پہلے والنٹیئرز کو ویکسین دیے جانے کے بعد افریقہ میں اس کی آزمائش کی جائے گی۔ دوسری جانب DRC میں طبی عملہ اور اس وبا سے متاثر افراد اس خوفناک بیماری کے اثرات کو محدود رکھنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج BBC نیوز اردو کے پروگرام جہانما میں بس اتنا ہی۔ خالد کرامت کو اجازت دیجیے۔